تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حوالے سے جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں، اور ہم تمہیں پہلی مرتبہ جس طرح سے پیدا کیے ہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر کے دکھائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت میں قیامت کے حوالے سے بہت سارے مضامین آئے ہیں۔ ان مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان قبر سے کیسے نکلیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ قیامت کے روز کون کس حال میں آئے گا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چیز جو تمام کے تمام انسانوں میں مشترک ہوگی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور جب پھونک ماریں گے تو جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قبروں سے نکلے ہوں گے تو ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور غیر مختون ہوں گے، یعنی کہ چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جب وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو سب کی کیفیت ایک جیسی ہوگی، سب ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو کیا ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، کیا وہ ننگے بدن ہوں گے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ کا یہ سوال شرم کی وجہ سے تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، اس وقت لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے اندر اتنا کی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے روز جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تمام کے تمام لوگ جو ہے اس بات میں مشترک ہوں گے، ایک سی کیفیت ہوگی کہ ان کے ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے،
اور غیر مختون ہوں گے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ کیفیت بھی بتائی ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کی شکل و صورت ہوگی۔ جو نیک ہوں گے تو ان کی الگ شکل و صورت ہوگی، ان کی الگ کیفیت ہوگی، اور جو بد ہوں گے تو ان کی الگ کیفیت ہوگی۔ جب ہم اور آپ کتاب و سنت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی ایک فہرست بتائی ہے، اور جو بد لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی بھی کیفیت کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ہم جیسا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے اگر مطیع و فرما بردار بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں تو قیامت کے روز جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر کے جو ہے قبر سے اٹھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی وہاں پر قبر سے نکلتے ہوئے اس کی وہی شکل و صورت ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک دعا بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جبکہ میرا زندہ رہنا میرے لیے اور میرے ایمان کے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دے دے جب میرا مر جانا میرے لیے اور میرے ایمان کے لیے بہتر ہو۔ تو ایسی دعا ہمیں اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایمان کی حالت میں اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو ہم اور آپ جو ہے اگر ہم نے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارے تو قبر سے ہم اسی شکل و صورت میں اور اسی کیفیت میں جو ہے ہم اور آپ نکلیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایک لمبی فہرست ہے، آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو وہ کیسے جو ہے قبر سے نکلیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا بیان فرمایا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو قبر سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کے بدن زخمی ہوں گے، ان کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا اور زخم بالکل ہرے بھرے ہوں گے، یعنی کہ تازہ ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی کسی نے ان کے جسم پر خنجر مارا ہے، ان کو تلوار سے زخمی کیا ہے، ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور زخم بالکل تازے اور ہرے بھرے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوگا، اپنے آپ کو شہید کر دیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب یہ قبر سے نکلیں گے تو ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، ان کا جسم زخمی ہوگا اور ان کے خون سے مشک
کی طرح جو ہے خوشبو نکل رہی ہوگی، یہ ان کو اعزاز دیا جائے گا، یہ ان کے لیے جو ہے ایک مقام و مرتبے والی بات ہوگی۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے تو ان کی زبان سے کچھ کلمات نکل رہے ہوں گے۔ کون سے کلمات؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح کے کلمات پکارتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے یہ لوگ جو ہے قبر سے نکلیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بیت اللہ کا جو ہے طواف کرنے کے لیے گئے، حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے گئے، عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرتے ہوئے یا حج کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا کسی بیماری کا شکار ہو گئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، چونکہ ان کی زبانوں پر آخری لمحات پر تلبیہ رہا، اس لیے جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر یہی کلمات ہوں گے، یہی تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرفہ کے میدان میں جب ایک اونٹ نے صحابی کو گرا دیا، وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اونٹ نے صحابی کو گرا دیا، اونٹ سے گرنے کی وجہ سے صحابی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ ان صحابی رسول کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن دو کپڑوں میں ہیں، انہی دو کپڑوں پر ان کو کفن دیا جائے، ان کے چہرے کو کھلا رکھا جائے، ان کے جسم پر خوشبو نہ لگائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کہ جب یہ قیامت کے روز اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو یہ تلبیہ پکار رہے ہوں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکلے، کسی حادثے کا شکار ہو کر یا کسی بیماری کا شکار ہو کر ان کی وہاں پر موت ہو گئی، تو یہ لوگ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو تلبیہ پکار رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث کا، کتاب و سنت کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو نیک لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ملتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو کچھ لوگ ایسے نکل کر کے آئیں گے کہ جن کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی، لمبی لمبی گردنوں والے ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جو ہے دیکھ کر کے جو ہے ان کو دیکھ کر کے ان کے دل و دماغ میں عجیب کیفیت طاری ہو رہی ہوگی۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ مؤذنین حضرات ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر اذان دے رہے تھے اور اللہ اکبر کی صدا لگا کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نعرہ رسالت بلند کر رہے تھے اور حی علی الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے تھے، حی علی الفلاح کہہ کر لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرا رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کہہ کر معبودان باطلہ کی تکفیر کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ حاضر ہوں گے تو ان کی گردنیں جو ہیں لمبی لمبی ہوں گی اور لوگ دور سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ مؤذنین حضرات ہیں جو دنیاوی زندگی میں مسجد میں پہنچ کر کے اذان دیا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بلایا کرتے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے قرآن اور حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں
ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آئیں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے، اور جب وہ قبر سے نکلیں گے اللہ کے فرشتے ان کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب جو ممبر ہوگا اس ممبر پر انہیں بڑی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون یوم القیامہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ وہ بادشاہ تھے تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے رہے، وہ ذمہ دار تھے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے رہے، وہ جب کسی مجلس میں بلائے گئے، کسی محفل میں بلائے گئے فیصلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی شان و شوکت کو نہیں دیکھا، کسی کے رعب و دبدبے کو نہیں دیکھا، کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، بلکہ جو ظالم تھا اس کو ظالم کہا، جو مظلوم تھا اس کو مظلوم کہا، عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز دے گا کہ جب یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے داہنی جانب جو ممبر ہوگا اس ممبر پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے بندو، عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چاہے ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہو، ہمارے اپنے محلے کا معاملہ ہو، ہمارے اپنے علاقے کا معاملہ ہو، ہمارے اپنے شہر کا معاملہ ہو، ہمارے اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا غیر رشتہ دار کا معاملہ ہو، اگر ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ہمیں اور آپ کو جو ہے عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا، تب جا کر کے یہ اعزاز ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے قیامت کے روز ملے گا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، قبر سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں کو دنیا کی ساری مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا اور ساری مخلوق سن رہی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ان لوگوں سے کہے گا اے میرے بندو، یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، ان حوروں میں سے تم جس کو چاہو تم اس کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دے گا؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے، اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہوں گے، اور غصے میں ان کا جی چاہتا ہوگا کہ میں گالی بک دوں، لڑائی جھگڑا کر لوں، ہاتھ پیر توڑ دوں، لیکن اس کے باوجود یہ غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز یہ اعزاز دے گا کہ اللہ رب العالمین کی حوریں وہاں پر کھڑی ہوئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ان سے کہے گا کہ ان حوروں میں سے جو تمہیں پسند آتی ہے وہ حور تم رکھ لو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو اٹھا کر پٹک دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کو جو ہے غصہ بہت زیادہ آتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو اگر میں انجام دوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا، غصے پر قابو کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کے سامنے اس کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، ان حوروں میں سے
تم جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ کو انجام دینے والے تھے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز قبر سے جب ان لوگوں کو نکالے گا تو یہ ان کی کیفیت ہوگی، یہ ان کی صورتحال ہوگی، اس طرح کے اعزازات سے یہ نوازے جائیں گے۔ آئیے اب ہم گنہگاروں کی طرف آتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ایسے لوگ قیامت کے دن جب قبر سے نکالے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا شکل و صورت ہوگی، وہ کس طرح سے جو ہے ذلیل کیے جائیں گے، کس طرح سے رسوا کیے جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب قبر سے لوگ نکلیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، پاگلوں جیسی، دیوانے جیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہوں گے، جو دنیاوی زندگی میں سود کھاتے تھے، سود کھلاتے تھے، سود کی گواہی دیتے تھے، اپنے کاروبار میں سود کو شامل رکھا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن تو ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ یہ پاگلوں کی طرح ہوں گے، حبشی دیوانوں کی طرح ہوں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس قبیح عمل سے، اس قبیح جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں سود کھاتے تھے، سود کھلاتے تھے، جب یہ لوگ قیامت کے روز قبر سے نکلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسا کہ ایک شیطان نے ان کو چھو لیا ہو، ایک شیطان نے ان کو چھو لیا ہو۔ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان پر اگر کوئی شیطان آ جاتا ہے، کوئی جن آ جاتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی بن جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، غلاظت کو، گندگی کو اچھا سمجھ کر کے کھانے لگتا ہے۔ ایسی ہی شکل و صورت ہوگی اس شخص کی جو دنیاوی زندگی میں سود لیتا تھا، سود دیتا تھا اور اپنے کاروبار میں سود کو شامل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان 70 درجوں میں سب سے معمولی اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ سب سے چھوٹا اور معمولی گناہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس سب سے بڑا جرم کتنا خطرناک جرم ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اپنے کاروبار کو، اپنے پیٹ کو، اپنے ہر چیز کو جو ہے سود جیسی برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے بھی قبر سے نکلیں گے کہ ان کا آدھا جسم جو ہے فالج زدہ ہوگا، یعنی آدھا جسم کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں 2 شادیاں کی، 3 شادیاں کی، 4 شادیاں کی، اور پھر کیا کیا؟ شادیاں کرنے کے بعد مکمل طور پر ایک کی طرف جھک گئے اور دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی ان کو نظر انداز کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے آپ 2 نکاح بھی کر سکتے ہیں، 3 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جیسا تم پہلی بیوی کو کھلا رہے ہو ویسا ہی تم دوسری بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم پہلی بیوی کو پہنا رہے ہو ویسا تم دوسری بیوی کو پہناؤ، جتنا ٹائم تم پہلی بیوی کو دے رہے ہو اتنا ہی ٹائم تم دوسری بیوی کو بھی دو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی انسان شریعت کی اس تعلیم کو جو ہے فراموش کرتا ہے، اور اگر کسی انسان نے 2 شادیاں کی یا 3 شادیاں کی اور اس میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا، اور اس کا سارا رجحان، سارا کا سارا وقت، ساری کی ساری نوازشیں کسی ایک کے ساتھ ہو گئیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ قیامت کے روز جب یہ بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے جا رہا ہوگا، لنگڑا رہا ہوگا، آدھا جسم اس کا جو ہے ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ تو اس قبیح اور برے عمل سے بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے تو ان کا چہرہ زخمی ہوگا اور ان کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا، ان کا چہرہ زخمی ہوگا اور ان کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، کمانے کی طاقت تھی، کمانے کی قوت تھی، لیکن اس کے باوجود بھیک مانگ رہے تھے، بھیک مانگ مانگ کر کے جو ہے گزر بسر کر رہے تھے۔ ایسے لوگ جب قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے جو ہیں زخمی ہوں گے اور ان کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھیک مانگتا ہے، ایسا مانگنے والا گویا اپنا چہرہ آپ نوچ رہا ہے، ان کا چہرہ، زخمی چہرہ قیامت کے روز ایک علامت کے طور پر یہ کہے گا کہ یہ دنیا کے بھکاری لوگ تھے جو استطاعت کے باوجود دنیاوی زندگی میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو بھیک مانگنا یہ نہایت ہی قبیح عمل ہے، لہٰذا کوئی طاقتور ہے، قوی ہے اور کمانے کی طاقت رکھتا ہے، ایسا شخص اگر بھیک مانگ رہا ہے تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ نہ ایسے لوگوں کو جو ہے بھیک دینا چاہیے اور نہ ہی ایسے بیکاریوں کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ قبر سے نکلیں گے تو ان کے کولہوں پر، ان کے چوتھڑوں پر جو ہے جھنڈے گڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ جھنڈے جو ہے ذلت کے جھنڈے ہوں گے، ذلت کے جھنڈے ہوں گے جو ان کو ذلیل کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں عہدے کو حاصل کیا، منصب کو حاصل کیا، اور عہدہ حاصل کرنے کے بعد، منصب حاصل کرنے کے بعد جو ہے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، بس عہدہ حاصل کر کے، منصب حاصل کر کے بیٹھ گئے، جیتے رہے، زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ذلیل کرے گا کہ جب یہ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے کولوں پر جو ہے جھنڈا گڑا ہوا ہوگا۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، عہدہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ آپ اگر کسی ملک کے پردھان منتری ہیں، آپ اگر کسی ملک کے صدر ہیں، آپ اگر کسی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، آپ اگر کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، آپ اگر کسی مسجد یا مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ اگر کسی انجمن کے ذمہ دار ہیں، اگر چھوٹی سی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اگر میں نے عہدہ قبول کیا اور اس عہدے کے تقاضے کو اگر پورا نہیں کیا، اگر میں نے عہدہ قبول کیا اور صحیح طریقے سے اس کو پورا نہیں کیا اور اپنی تحت رہنے والی عوام برادری کے ساتھ سہولتیں فراہم نہ کی تو یہ غداری ہے، یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس سے جو ہے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز بڑی ذلت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو ذمہ دار بناتا ہے اور پھر ذمہ دار بننے کے بعد وہ اپنے ماتحتوں سے جو ہے دھوکہ دیتا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کچھ نہیں دکھ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ میں دنیاوی زندگی میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ آج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا، حق آنے کے بعد حق کو تسلیم نہیں کیا، قرآن اور حدیث کو آنے کے بعد اس سے روگردانی کرتا رہا، قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اندھا کر کے اٹھائے گا اور وہ کہیں گے اے اللہ دنیاوی زندگی میں ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا کہ آج ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ جس طرح سے تم نے دنیاوی زندگی میں مجھے بلا دیا تھا، آج تمہیں بھی بلا دیا جا رہا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ لوگ ہیں جو قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اعزازات سے نوازا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ذلت کا ذریعہ بنیں گے، رسوائی کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کی علامتوں کو بیان فرما دیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو ہے ان اعمال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں، ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جب ہم اپنی اپنی قبروں سے نکلیں تو جو اعزازات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اعزازات ہمیں اور آپ کو ملیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، الہ العالمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، ہماری اپنی ہی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب یحییٰ صاحب، ان کا ایک بیٹا ہے 15 سال کا، سبحان نام ہے اس کا، وہ جو ہے سخت بیمار ہے، وینٹیلیٹر میں ہے، انہوں نے جو ہے دعا کی درخواست کی ہے۔ پروردگارہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔